محترم حاضرین سامعین پردہ نشین خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ خطبہ مسنہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر آقا نامدار مدنی تاجدار احمد مجتبیٰ محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بآواز بلند، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام ابنہ الکریم، بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، آئیے حصول برکت کے لیے منقبت کے دو تین اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ اللہ اللہ وہ حسین، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اللہ اللہ وہ حسین، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، اللہ اللہ وہ حسین مصطفیٰ کا نور عین، سوئے کربل ہوا جو روانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ۔ اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا، اپنے نانا کا وعدہ نبھانے چلا، کفر کی آندھیوں کو مٹانے چلا، دیکھ سر ہاتھ اپنا بچانے چلا، دیکھ سر ہاتھ اپنا بچانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا، چڑھ کے نیزے پہ قرآن سنانے چلا۔ کیوں نہ ان کا وہ مقام، کیوں نہ ان کا وہ مقام جو شہیدوں کے امام، کیوں نہ ان کا وہ مقام جو شہیدوں کے امام، مالک خلد ہے جس کا نانا، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ دین کے قافلے کا جو سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، دین کے قافلے کا جو سالار ہے، گھر کا گھر جو لٹانے کو تیار ہے، لب پہ قرآن، لب پہ قرآن ہے، سر زیر تلوار ہے، لب پہ قرآن ہے، سر زیر تلوار ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہے، اور جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ کیسی ہوگی اس کی شان جن کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، کیسی ہوگی اس کی شان جس کے نانا ہے سلطان، جس کی ہر ایک ادا فاتحانہ، وہ
وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، ہو بہو اپنے نانا کی تصویر ہے، پورے قرآن میں اس کی تفسیر ہے، ہو بہو اپنے نانا کی تصویر ہے، پورے قرآن میں اس کی تفسیر ہے، اور جس کا جھلاتے ہیں روح الامی، اور جس کا جھلاتے ہیں روح الامی، سوچئے کس بلندی پہ شبیر ہے، سوچئے کس بلندی پہ شبیر ہے، سوچئے کس بلندی پہ شبیر ہے، جس کی اماں بے ندا، جس کی اماں بے ندا، بابا ہے شبیر، بابا ہے شیر خدا، بابا ہے شیر خدا، اور نبیوں کے سردار نانا، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے مولا علی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ، وہ ہے میرے نبی کا گھرانہ۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم تمام کو یہاں پر حاضر ہونے کی توفیق بخشی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ہم تمام کو دنیا و آخرت میں اس کا بہتر سے بہتر جزا اور بدلہ عطا فرمائے۔ حضرات محترم، آج محرم الحرام شریف کے مجلس کی 5ویں شب ہے۔ بہت ساری باتیں آپ لوگوں کے گوش گزار کرنی ہے۔ کل کے بیان میں، کل کے ذکر میں فضائل اہل بیت کے حوالے سے کچھ باتیں ہوئی، اور اہل بیت اطہار میں جیسا کہ کل کہا گیا تھا، حضرت علی مرتضیٰ ہیں، حضرت فاطمہ زہرا ہیں، حسنین کریمین ہیں، اور سب کا علیحدہ ذکر ہے، فضائل ہے۔ ہمارے پاس وقت کی قلت ہے، کمی ہے، اور کربلا کا وہ منظر، وہ داستان، پھر مابعد کربلا، یہ تمام تر چیزیں بیان کرنے میں کافی وقت لگتا ہے، لہٰذا ہم اہل بیت اطہار کا ذکر کر دیے، اس میں سب کا ذکر ہو گیا۔ لیکن اہل بیت اطہار میں بھی حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کا ذکر اس لیے بھی ضروری ہو جاتا ہے کہ ہماری کچھ خواتین، ہماری ماں اور بہنیں بھی مجلس سنتی ہیں، تو ان کی بھی خواہش رہتی ہے کہ حضرت فاطمہ زہرا کے تعلق سے کچھ باتیں ہوں، اور ہونی بھی چاہیے۔ اور یہ صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا ایک خاصہ رہا ہے کہ وہ اپنے بزرگوں کا، اپنے بڑوں کا، اپنے اکابرین کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالی علیہا کے ذکر سے پہلے سرکار کی پیاری حدیث سماعت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنی اولاد کو 3 باتیں، 3 عادتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ، بتاؤ۔ حضور نے فرمایا سب سے پہلے اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، بتاؤ۔
پھر فرمایا کہ اس کے بعد اپنی اولاد کو اپنے نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ پھر آقا کریم نے فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ کتنی چیزیں سرکار نے فرمائی؟ 3 چیزیں، ہے نا؟ کتنی چیزیں؟ 3۔ نمبر 1 کیا کہا کہ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، ہے نا؟ پھر اپنی اولاد کو اپنے نبی کی آل کی یا نبی کی اولاد کی محبت سکھاؤ۔ پھر فرمایا کہ اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت سکھاؤ۔ مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے، آج ہم دیکھیں نہ ہم اپنی اولاد کو نبی کی محبت سکھا پائے، نہ ہم اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت بتا پائے، سکھا پائے، نہ ہم اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت سکھا پائے۔ تینوں باتوں میں ہم خالی ہیں۔ سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 خصلتیں اپنی اولاد کو بتاؤ، 3 چیز اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ نمبر 1 پر نبی کی محبت، ہے نا؟ نمبر 1 پر نبی کی محبت سکھانا یا سکھایا اس وقت جاتا ہے جب آدمی خود اس کام میں ہو، ہے نا؟ سکھے گا کب بچہ؟ جب ہم اس کو سکھائیں گے۔ اور ہم کیسے سکھائیں گے؟ اگر زبانی سکھائیں گے تو بچہ زبانی سیکھے گا، پریکٹیکل کر کے بتائیں گے تو بچہ پریکٹیکل کرے گا۔ اب وہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اپنی اولاد کو کس طریقے سے تربیت دینا چاہتے ہیں، اپنی اولاد کو کس انداز سے سکھانا بتانا چاہتے ہیں، وہ ہمارے اوپر ہے۔ اگر ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہوئی تو ہماری اولاد کے سینے میں بھی نبی کی محبت ہوگی، ہے نا؟ ہمارے سینے میں اگر نبی کی محبت رہی تو اولاد کے سینے میں بھی نبی کی محبت رہے گی۔ اور ایک بات یہ بھی بتا دوں، یہ چیزیں آپ کو صرف غریبوں میں ملے گی۔ سرکار نے خود فرمایا دین غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں میں ہی سمٹ کے رہ جائے گا۔ دین جو ہے غریبوں میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ جہاں پیسہ آیا انسان دین سے دھیرے دھیرے دور ہونا شروع ہوا۔ پیسے کی محبت جہاں سینے میں آئی، ایک محبت، پھر دوسرے، اس کے بعد محبت کے ساتھ ساتھ غرور، مغروریت۔ پیسہ آیا تو مغرور ہوا تو دین سے دور ہوا۔ اب اسے دین سے کوئی مطلب، ایک رسم و رواج ہے۔ آپ واقعی بول رہا ہوں میں، اتنا بڑا محلہ ہے آپ کا، سب گھروں میں بیٹھے ہیں، ان کو فکر نہیں ہے اس کی، پروگرام ہونا نہیں ہونا، کیسے ہونا، کیا ہونا، کوئی مطلب نہیں ہے، ہاں، ان کو کچھ فرق بھی نہیں پڑتا۔ جب وہ کسی مشکل میں پھنسیں گے تب مسجد کا در نظر آئے گا ان کو، تب اس کو مسجد کے دروازے کھلے نظر آئیں گے، دین کی باتیں سمجھ میں آئیں گی۔ اس وقت پھر ایسی سمجھ میں آتی ہے دین کی باتیں، آدمی اٹھتے بیٹھتے ہوئے اللہ اللہ کرتا نظر آتا ہے پھر آدمی، ہے نا؟ تو یہ ہماری فطرت ہے، ہماری فطرت بن گئی کہ ہم جو ہے جب مشکل میں پھنسیں گے تو اللہ اللہ کرتے نظر آئیں گے۔ آپ غریبوں کے ہاں دیکھیں، پیسے کے محتاج ہیں، کھانے کو کھانا نہیں ہے، مگر دین کے معاملے اس طریقے سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں کہ اللہ اکبر، بڑے بڑے پیسے والے بھی اپنی انگلی کو دانت دبا لے کے کیا ہو رہا ہے یہ۔ اور یہ میں صرف زبانی نہیں کہہ رہا ہوں، پریکٹیکل باتیں بتا رہا ہوں میں۔ صرف یہی ہے کسی جگہ جہاں دیکھ رہا ہوں کہ لوگوں کو اندر آنے کی فرصت نہیں ہے، بڑے اپنے پہ کرسیوں میں آرام سے ٹیکا لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ورنہ میں غریبوں کے محلے میں گیا، جانے سے پہلے سارا کچھ حاضر، لوگ حاضر، نوجوان حاضر، سننے کو تیار۔ کیوں؟ سرکار نے فرمایا دین غریبوں سے پھیلا ہے اور غریبوں میں سمٹ کے رہ جائے گا۔ یہ سب دکھاوا دھرے کے دھرے رہ جائیں گے ہمارے، اظہارہ کا ساتھ دکھاوا جو ہے نا وہ دھرا کا دھرا رہ جائے گا۔ تو کہنے کا مطلب سرکار نے کیا فرمایا؟ 3 باتیں اپنی اولاد کو بتاؤ، سکھاؤ، 3 خصلتیں۔ نمبر 1 کیا فرمایا؟ اپنی اولاد کو اپنے نبی کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی محبت بچہ کب سیکھے گا؟ جب ہمارے سینے میں نبی کی محبت ہوگی۔ ہمارا سینہ ہی اگر نبی کی محبت سے خالی ہو جائے، ہے نا؟ جیسے آج کل کے وہابی لوگ
تبلیغی جماعت کے لوگ ہیں، سینہ نبی کی محبت سے خالی ہے، ان کی اولاد بھی ایسی ہو رہی ہے، ان کو کسی کا ادب نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیں، یہ میں صرف کہہ رہا پریکٹیکل آپ دیکھ لیں، جہاں جہاں بھی آپ کو یہ لوگ ملیں گے وہاں سے ادب دور دور تک آپ کو ادب کا شائبہ بھی نظر نہیں آئے گا، شائبہ بھی نہیں ہوگا، دور دور کا آپ کو ادب نظر نہیں آئے گا۔ تو کہنے کا مطلب ہے کہ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ 3 باتیں۔ نمبر 1 کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت سکھاؤ۔ اپنی اولاد کو کیا سکھاؤ؟ نبی کی محبت۔ دوسرے نمبر پر کہا کہ سرکار نے فرمایا اپنی اولاد کو نبی کے آل کی محبت سکھاؤ۔ نبی کی آل کی، نبی کے اولاد کی۔ نبی کے اولاد کون ہے؟ حضرت فاطمہ، حسن حسین۔ حسن حسین اگرچہ نواسے ہیں مگر سرکار نے کہا یہ میری بیٹی کا بیٹا ہے، میرا بیٹا ہے، سبحان اللہ۔ ہاں، تو حسنین کریمین سے محبت ہو، حسنین کریمین سے پیار ہو، تو جب آدمی پیار کرے گا تو اپنے بیٹے کو پیار کرنا بتائے گا، سکھائے گا۔ جب وہ خود ہی دور دور بھاگے گا نبی کی محبت سے اور نبی کی آل کی محبت سے، تو اپنی اولاد کو کیا نبی کی محبت بتا پائے گا؟ اپنے اولاد کو کیا نبی کی آل کی محبت بتا پائے گا؟ کیا فرمایا سرکار نے؟ 3 باتیں اپنی اولاد کو بتاؤ۔ نمبر 1 نبی کی محبت، نمبر 2 نبی کی آل کی محبت، اور نمبر 3 قرآن کریم کی تلاوت۔ اس سے بھی ہم دور ہیں، قرآن کریم کی تلاوت سے بھی ہم دور ہیں۔ آج لوگ نماز تو ہم پڑھ لیتے ہیں مگر قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ نماز تو پڑھ لیتے ہیں اللہ ماشاءاللہ، جتنے بھی لوگ آتے ہیں ماشاءاللہ، بڑی خوشی کی بات، مگر قرآن کچھ لوگ پڑھتے بھی ہیں تو صحیح نہیں پڑھ پاتے، ہے نا۔ قرآن کو پڑھنا کمال نہیں ہے، قرآن کو صحیح پڑھنا کمال ہے نا۔ تو قرآن کب صحیح پڑھیں گے؟ جب آپ کسی قاری سے رجوع کریں گے، کسی قاری کے سمپرک میں آئیں گے۔ جب سمپرک میں قاری کے آئیں گے تو آپ کو بتائے گا کہ بھائی کون سے حروف کے نکلنے کی جگہ کیا ہے، اس کے مخرج کیا ہے، طریقہ کیا ہے، طرف سکھائے گا آپ کو، تو آپ قرآن صحیح طریقے سے پڑھ پائیں گے، تو آپ کی نماز درست ہوگی۔ مگر نہ ہم پڑھے، نہ ہم نے اپنی اولاد کو پڑھایا، نہ ہم سیکھے، نہ اپنی اولاد کو سکھا پائے، نہ دین کی محبت، نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت نہ ہمارے سینوں میں آئی، نہ ہم نے اپنی اولاد کے سینے میں نبی کی اور نبی کی آل کی محبت کو رچا اور بسا پایا۔ اس کو اٹھایا سے تم بڑے آگے آ جاؤ، بچوں کو پیچھے کر دو۔ آپ لوگ سامنے، بڑے حضرت سامنے آ جائیے، آئیے آگے آ جاؤ، بچوں کو پیچھے کر دو، سب کو آ جائیے، سامنے آ جائیے، بار بار ڈسٹربنس ہوتی ہے، سامنے آ جائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ کرنا کیا ہے؟ اپنے سینے میں نبی کی محبت پیدا کیجئے، نبی کی آل کی محبت پیدا کیجئے، اور اپنی اولاد کو قرآن کریم کی تلاوت سکھائیے۔ جب یہ 3 چیزیں آپ کے اندر ہوں گی، آواز نہیں، تم لوگ سامنے آؤ۔ جب نبی کی محبت آپ کے سینے میں ہوگی، نبی کی آل کی محبت آپ کے سینے میں ہوگی، قرآن کی تلاوت آپ کے سینے میں ہوگی، تو سرکار نے جو فرمایا تھا کہ میں تمہارے درمیان 2 بھاری چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن کریم اللہ کی کتاب اور ایک میری آل، تم ان دونوں کی پیروی کرتے رہو گے تو تم کامیاب ہوتے نظر آؤ گے۔ تو قرآن کی تلاوت ہوگی، قرآن آپ کو پڑھنا آئے گا، تو قرآن کے ذریعے سے، کیونکہ قرآن کلام الہی ہے، قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ کی بولی ہے، تو آپ قرآن کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوں گے، قرآن کے ذریعے سے، کلام الہی کے ذریعے سے اللہ سے ہم کلام ہوں گے، اور نبی کے آل کی محبت کے ذریعے سے نبی کی محبت آپ کے سینے میں اترے گی انشاءاللہ۔ ایک طرف کلام الہی اور ایک طرف نبی کی محبت، جب دونوں چیزیں جمع ہو جائیں گی تو انشاءاللہ بیڑا پار ہوتا نظر آئے گا۔ آپ لوگ کیا انگلش میں بولوں گا؟ قریب آؤ بول کے آئیے نا، قریب آئیے، کیوں ایسا شرما رہے، کیوں؟ قریب آ جائیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ نبی کی محبت، نبی کی آل کی محبت اور قرآن کی تلاوت، یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو ضرور سکھائیے، اور سکھانے کے لیے
پہلے آپ کو اس پہ عمل کرنا ہوگا. پہلے آپ کے سینے میں نبی کی محبت ہو, نبی کی آل کی محبت ہو, قرآن کی تلاوت ہو آپ کے اندر. جب یہ تین چیزیں آپ کے اندر آئیں گی تو آپ کا بچہ دھیرے دھیرے ان تمام چیزوں کا عادی ہو جائے گا. اور جب آپ کا بچہ ان تینوں چیزوں کا عادی ہو گیا, سمجھو کہ آپ کا بچہ بھی کامیاب ہو گیا ہے نا. اب اس میں بہت ساری باتیں کرنے کے لیے, جیسا آپ سکھائیں گے بچے کو, بچہ ویسے ہی سیکھے گا. تو نبی کی آل کی محبت, سرکار نے کیا فرمایا کہ نبی کی آل ہے نا, نبی کی اولاد کی محبت اپنے بچوں کو سکھاؤ. آپ جانتے ہیں ایک واقعہ آپ لوگوں نے بارہا سنا ہے, سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ ایک بار گزر رہے تھے. دیکھا کہ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں بچے؟ کچھ بچے کھیل رہے ہیں. سرکار نے ان بچوں میں ایک بچے کو قریب بلایا اور بلانے کا سرکار اس بچے کو پیار کرنے لگے. سرکار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بچے سے پیار کرنے لگے. صحابہ اکرام عرض کرتے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بچے کھیل رہے تھے, اتنے بچوں میں آپ نے صرف ایک بچے کو بلایا اور اس سے پیار کیا. اس بچے کے اندر ایسی کیا بات ہے جس کی وجہ سے آپ اس بچے سے اتنی محبت کی, اتنا پیار کیا؟ اس بچے سے اتنی محبت کی وجہ کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا, دراصل اس بچے کو میں نے دیکھا کہ ایک بار میرا پیارا حسین گزر رہا تھا. میرا پیارا حسین گزر رہا تھا, حسین اعظم گزر رہے ہیں, اور حسین اعظم جہاں قدم رکھ رہے ہیں اس قدم کی جگہ کی مٹی کو نکال کر یہ بچہ اپنے چہرے پہ مل رہا ہے. تو سرکار نے کیا فرمایا کہ اس بچے کے سینے میں میری آل کی محبت ہے, اس بچے کے سینے میں میری آل کی, میری اولاد کی, حسین کی محبت ہے. تو جس کے سینے میں حسین کی محبت ہو میں اس سے پیار کیوں نہ کروں, میں اس سے محبت کیوں نہ کروں. اور سرکار نے صحابہ سے فرمایا, اے میرے صحابیوں سنو, یہ بچہ میرے حسین سے محبت کرتا ہے, کل قیامت کے میدان میں حسین اعظم سے محبت کرنے کی وجہ سے اس بچے کی بھی شفاعت کروں گا اور اس کے ماں باپ کی بھی شفاعت کروں گا. تو اس بچے کے سینے میں اگر محبت آئی حسین کی تو کہاں سے آئی؟ ادب آیا تو کہاں سے آیا؟ بیٹھ بیٹھائی. ظاہر سی بات ہے کہ ادب محبت جو ہے ماں باپ نے بتایا ہوگا, ماں باپ نے سمجھایا ہوا کہ بیٹا یہ رسول کی آل ہے, یہ رسول کا خون ہے, یہ حسین اعظم ہے, سرکار ان سے پیار کرتے ہیں تو ان سے پیار کرنا, ان سے محبت کرنا. ورنہ چھوٹے سے بچے کے اندر اس بچے کو کیا پتا, بچے آپس میں کھیلتے رہتے ہیں, کبھی لڑائی جھگڑا بھی ہوتی ہے, دھکم دھکی بھی ہوتی ہے, مار پیٹ بھی ہو جاتی ہے بچوں کے اندر, مگر وہ چھوٹا سا بچہ ہے, ماں باپ نے سینے میں ڈال رکھا ہے کہ اے بیٹا عام انسانوں میں, عام لوگوں میں اور ان میں فرق ہے, یہ رسول کے گھرانے والے ہیں, ان کا ادب چاہیے, ان کی تعظیم چاہیے. تو بچہ بھی تعظیم کر کے بتایا, ماں باپ نے سکھایا تو بچہ پریکٹیکل کر کے بتایا. حسین اعظم جہاں جہاں سے چل رہے ہیں ان کے قدموں کی جگہ کی مٹی کو نکال کر کے جو ہے اپنے چہرے پہ مل رہے ہیں. سبحان اللہ. تو سرکار نے کیا فرمایا, نبی کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ, نبی کی آل کی محبت اپنے اولاد کو سکھاؤ, اور قرآن کریم کی تلاوت اپنی اولاد کو سکھاؤ. یہ تین چیزیں اگر آپ نے اپنی اولاد کو سکھا دی, بتا دی, سمجھا دی تو سمجھو کہ آپ کے بیٹے کی زندگی, آپ کے اولاد کی زندگی یہاں بھی بہتر ہو گئی اور وہاں بھی وہ کامیاب ہوتا نظر آئے گا. اب نبی کی آل کی محبت, سبحان اللہ, نبی کی آل کی محبت, سرکار نے کیا فرمایا, اپنی اولاد کو نبی کی آل کی محبت سکھاؤ. نبی کی آل میں حضرت فاطمہ زہرا ہے, سبحان اللہ, ہے نا, اور بھی اولادیں ہیں آپ کی, مگر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے سرکار کو بے پناہ محبت سرکار کو, اتنی محبت کہ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی. سرکار نے کہا میری بیٹی فاطمہ جس سے راضی اس سے اللہ راضی, اور جس سے میری بیٹی فاطمہ ناراض اللہ کے رسول فرماتے اس سے اللہ راضی نہیں. اب کتنی بڑی بات ہے, اللہ کی رضا کو حضرت فاطمہ کی رضا کے اندر ڈال دیا. سبحان اللہ. یعنی فاطمہ سے محبت کرو گے اللہ راضی ہوگا, فاطمہ کے حوالے سے اپنے سینے بغض رکھو گے تو اللہ تم سے ناراض ہوگا. سرکار فرماتے ہیں کہ فاطمہ میری جگر کا ٹکڑا ہے,
فاطمہ، یوں تو ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے نہیں کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے، اور یہ فطری بات ہے، یہ فطری بات ہے کہ باپ اپنی بیٹی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ ایک لگاؤ کہ باپ باہر سے آیا، بیٹی گھر میں ہے تو پانی پیش کر دیا، ہاں، چھوٹے سے بچپنے سے ہی بیٹی کی ہر ادا، اٹھنے بیٹھنے چلنے بولنے کی ادا سے باپ زیادہ مانوس ہوتا ہے، تو باپ کے سینے بیٹی کی محبت زیادہ رہا کرتی ہے۔ ہر باپ اپنی بیٹی سے محبت کرتا ہے، مگر سرکار نے اپنی بیٹی سے وہ محبت کی ہے سبحان اللہ کہ اس کی مثال نہ اس وقت تھی، نہ آج ہے، نہ رہتی دنیا تک مل سکتی ہے۔ سرکار نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اور ایک جگہ فرمایا سرکار نے کہ فاطمہ کیا تو اس بات سے راضی نہیں کہ میں نے تمہیں جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی دینے والا اور مصطفیٰ کریم تقسیم کرنے والے، بانٹنے والے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کے صدقے میں حضرت فاطمہ کو جنتی عورتوں کا سردار بنا دیا، سبحان اللہ۔ میں نے کل بھی کہا تھا، پرسوں بھی کہا تھا ایک جملہ، اور آپ بھی جانتے ہیں جو بڑا ہوتا ہے اس کا کام بھی بڑا ہوتا ہے، ہاں، جو بڑا ہوتا ہے اس کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے، جو بڑا ہوتا ہے اس کا امتحان بھی بڑا ہوتا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے یہاں تک فرمایا گیا کہ حضرت فاطمہ دنیا کی تمام عورتوں میں، یہاں تک کہ حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ کا بھی ذکر ہے کہ اس سے بھی افضل حضرت فاطمہ کی ذات ہے، سبحان اللہ۔ علماء نے اس کے تعلق سے الگ الگ تشریحات بیان کیے ہیں۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا، شہزادی رسول کی بیٹی، شہنشاہ دو عالم کی بیٹی، سبحان اللہ، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی پیاری بیٹی، مگر محنتیں اتنی، اللہ اکبر، محنتیں اتنی، گھر کا سارا کام کاج کرنا۔ میں نے پہلے کہا کہ میں مختصر طریقے سے جو ہے بیان کر کے آگے بڑھوں گا، اس لیے کہ امام حسین کے حوالے سے گفتگو کرنی ہے۔ بچے، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ گھر کا سارا کام کاج خود کرتی، ہاں، مسجد سے پانی بھر بھر کے لاتی، یہاں تک کہ ہاتھوں میں نشان، سینے پر نشان پڑ گئے رسیوں کے، اتنی محنت کرتی، دن بھر گھر کا کام کاج سارا کچھ کرنا، اور رات ہوئی تو اللہ کی بارگاہ میں سر بسجود ہو جانا، رات اور رات اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں مستغرق رہنا، یہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا کام تھا، سبحان اللہ۔ عالم یہ اللہ اکبر کہ حضرت فاطمہ الزہرا ایک سجدہ کرتی تو رات گزر جاتی تھی، سبحان اللہ، ایک سجدے میں ایک رات گزر جاتی تھی۔ یہ حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ تعالیٰ علیہا کی عبادت کا عالم ہے، سبحان اللہ۔ کبھی قرآن کی تلاوت کرتی ہے، کبھی نماز میں پڑھتی ہے، کبھی سجدے میں محو رہتی ہے، کبھی عالم یہ ہے کہ دوسروں کی خیر خواہی کا معاملہ بھی ہے، خبرگیری کا معاملہ بھی ہے، گھر کے کام کاج بھی ہے، شوہر کی خدمت بھی ہے، بچوں کی خدمت بھی ہے، تمام کے تمام تر کام ہے۔ تھک ہار کر انسان رات میں سونے کو جاتا ہے، مگر وہ اللہ کی نیک بندی، وہ اللہ کی برگزیدہ بندی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا جب رات کی سیاہی پھیلتی ہے تو مصلی کو بچھا دیتی ہیں، رب کی بارگاہ میں کھڑی ہو جاتی ہیں، کبھی رکوع میں ہیں، کبھی سجدے میں ہیں، کبھی قیام میں ہیں، اس طریقے سے رات گزر جاتی ہے، رب کی بارگاہ میں عرض کرتی مولا یہ تو نے کیسی چھوٹی چھوٹی راتیں بنائی ہے، ایک رات ایسی بھی بنا کہ جس رات میں تیری بندی فاطمہ دل کھول کر تیری بندگی کر سکے، دل کھول کر تیری بندگی کر سکے۔ وہ حضرت فاطمہ زہرا کی ذات ہے، سبحان اللہ، وہ حضرت فاطمہ کا عالم ہے، سبحان اللہ۔ آج ہمارے گھر کا ماحول دیکھیں، ہمارے گھر کا طریقہ دیکھیں، اللہ چھوٹی چھوٹی باتوں میں ہم نمازوں کو ترک کر دے رہے ہیں۔ ہمارے گھر کی عورتوں کا حال دیکھیں کہ چھوٹی بات بھی، کوئی فنکشن ہوا، کوئی جو ہے چھوٹے موٹے کام کاج ہوئے، ایک دو مہمان آ گئے، اتنے بیزی کہ اب جو ہے نماز ترک کر دی، نماز کو چھوڑ دیا۔ بعد ہماری ماں بہنیں ایسی بھی ہیں کہ نمازوں کو سرے سے نہیں پڑھتی ہیں، کبھی کوئی بہانہ لگا کر کے سوچتی ہیں کہ چلو ہم جو ہے پار ہو جائیں گے۔ میری ماں اور بہنوں، آج تم دنیا میں
اپنے شوہر کو یا اپنے گھر والوں سے یہ کہہ سکتی ہو کہ میں فلاں کام سے بیزی تھی اس لیے جو ہے نماز نہیں پڑھ سکی، لیکن کل میدان محشر میں جب اللہ کے حضور کھڑا ہونا ہوگا، اللہ فرماتا ہے وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، ہر ایک کو اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا، اور اس وقت کوئی ساتھ نہیں دے گا، کوئی پرسان حال نہیں ہوگا، کسی کا سہارا نہیں چلے گا، بلکہ تنے تنہا تمہیں رب کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا۔ رب تبارک و تعالیٰ پوچھے گا اے میری بندی، آنکھیں میری نعمت ہے، میں نے دیا تھا تاکہ ان آنکھوں سے دیکھ کے قرآن کی تلاوت کر سکے، میں نے کان تمہیں اس لیے دیے تھے کہ اس کانوں سے تو قرآن کی تلاوت سن سکے، اچھی باتیں سن سکے، زبان اس لیے دیا تھا تاکہ میرا ذکر کر سکے، ہاتھ اس لیے دیا تھا تاکہ تیرے ان ہاتھوں سے تو نیک کام کر سکے، پاؤں اس لیے دیا تھا تاکہ ان پاؤں سے چل کر تو نیکی کے راہ پر چل کر تو جنت کا راستہ سدھارے، اس لیے پاؤں دیا تھا۔ اے میری بندی بتا تو صحیح، ان آنکھوں کو تو نے کہاں لگایا تھا، ان کانوں کو تو نے کہاں لگایا تھا، اس زبان کو تو نے کہاں لگایا تھا، ان ہاتھوں کو تو نے کہاں لگایا تھا؟ الغرض کے ہمارے جسم کے جتنے اعضاء ہیں، ہر ایک پارٹس، ہر ایک جز، ہر ایک حصہ وہ اللہ کی نعمت ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ جانتے ہیں ہمارے جسم میں جو رگیں ہیں، جو نسیں ہیں، ایک نس اگر بلاک ہو جائے، ایک نس اگر رک جائے تو ساری رات انسان بے چین ہو جاتا ہے، بے قرار ہو جاتا ہے۔ ایک چھوٹا سا گھاؤ بدن میں ہو جائے، ساری رات درد سے آدمی تڑپتا رہتا ہے۔ یہ ہمارے گردن ہے، گردن ہماری زبان میں آپ کے ہاں کہتے ہیں کہ گردن میں موچ آ گیا ہے، ذرا سی موچ آ جائے، وہ موچ آنا کیا ہے تو لوگ کہتے ہیں نس پہ نس چڑھ گئی ہے۔ اب بتاؤ ہمارے گلے کے اندر کتنے نس ہیں؟ تمام تر نسیں اپنی اپنی جگہ پر ہے۔ ایک نس اگر ایک نس پر چڑھ جائے تو ساری رات بندہ تڑپتا رہتا ہے، اسے نیند نہیں آتی، کبھی بغیر تکیے کے سوتا ہے، کبھی کسی مالش کرواتا ہے، کبھی تیل لگواتا ہے، نہ جانے کیا کیا، کبھی گولیوں کا استعمال کرتا ہے۔ نس پہ نس چڑھ جائے تم ساری رات تڑپتے رہتے ہو۔ اگر ایک نس بلاک کر دے اللہ تعالیٰ، ایک نس کو بند کر دے اللہ تبارک و تعالیٰ، تو بتاؤ تمہارا کیا حال ہوگا؟ اتنی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اے بندہ مومن تمہارے اندر جمع کر رکھا ہے، یہ تمہارے وجود کے اندر اتنی تمام تر نعمتیں اللہ کی جمع ہیں، تو اپنے نعمتوں کی کون کون سے نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے؟ قرآن نے یہی تو کہا ہے نا، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کس کس کے بارے میں کہو گے اللہ کی نعمت رہی ہے؟ تمہارے وجود کے اندر کئی ہزار اللہ کی نعمتیں ہیں۔ اتنی نعمتیں ادا کرنے کے بعد، اتنی نعمتیں دینے کے بعد، آپ جانتے ہیں آنکھ اللہ نے دی ہے لیکن بینائی اگر نہیں دی تو آنکھ بیکار ہے، کان ہمارے اندر ہے لیکن اگر سننے کی سماعت ختم ہو گئی تو کان بیکار ہو گیا، زبان ہمارے اندر ہے لیکن زبان کے اندر گویائی اگر اللہ نے چھین لی تو سمجھو تمہاری زبان کی تمام طاقتیں ختم ہو گئی۔ تمہارے ہاتھ ہیں لیکن ہاتھ اگر سل ہو گئے تو کسی چیز کو پکڑ نہیں سکتے، پاؤں ہے لقوے کی بیماری ہو جائے تو چل نہیں سکتے، تمام تر چیزیں ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے، ان چیزوں میں ان کی خاصیت کا ہونا یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آنکھیں ہیں ایک نعمت ہے، آنکھوں کے اندر بینائی ہے یہ دوسری نعمت ہے، کان ہے ایک نعمت ہے، کان کے اندر سننے کی صلاحیت ہے یہ دوسری نعمت ہے، زبان ہے ایک نعمت ہے، اس کے اندر بولنے کی صلاحیت ہے یہ دوسری نعمت ہے۔ اتنی چیزیں ہمارے اندر، دماغ ہے، دماغ ہمارے اندر موجود ہے لیکن اگر دماغ بیکار ہو جائے، عقل خراب ہو جائے تو دماغ رہ کر کے بھی آدمی کے تعلق کہتا ہے بد دماغ ہے، یہ بے عقل ہے۔ آپ جانتے دماغ کس لیے دیا گیا ہے؟ اللہ کا دماغ قوت دراکہ کا نام ہے، ایک ایسی قوت جس کے اندر اشیاء کی جو ہے اشیاء چیزوں کے تعلق سے اس کی تصویریں چھپتی ہے، اسے دماغ کہا گیا ہے۔ اس دماغ کے اندر اگر اشیاء کو چھپانے والی صلاحیت کو اللہ تعالیٰ سلب کر لے تو دماغ بیکار ہوتا نظر آتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے صرف اتنا کہتا ہے اے میرے بندو میری بارگاہ اپنے جبین کو جھکا دو، اے میرے بندو میری بارگاہ میں آ جاؤ، اپنے جبین نیاز کو جھکا دو، میں تمہیں
دنیا والوں سے بے نیاز کر دوں گا۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے گھر کی خواتینوں کا حال یہ ہے، صبح اٹھتی ہیں تو ہاتھ میں ریموٹ ہونا چاہیے، کھانا بنا رہی ہے تو ٹی وی چالو ہے، جو ہے بچے کو جھولا جھلا رہی ہے تو ٹی وی چالو ہے، بچوں کو دودھ پلا رہی ہے تو ٹی وی چالو ہے، آٹا گوندھ رہی ہے تو ٹی وی چالو ہے۔ الغرض کے تمام تر کاموں کے اندر ٹی وی کا سہارا لیتے پھر رہی ہے۔ گھر میں کوئی نہیں ہے، ٹی وی کا سہارا لے رہی ہے۔ یہ نہیں سوچتی اب گھر میں کوئی نہیں ہے، میں تنہا ہوں، چلو اللہ سے ہم کلام ہو جاتے ہیں، چلو قرآن کو نکالتے ہیں اور قرآن کو نکال کر کے قرآن میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سے کیا کہا ہے، ہمارے تعلق سے اللہ نے کیا کہا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر کے اللہ نے ہم سے خطاب کیا ہے، اللہ ہم سے کہنا کیا چاہتا ہے، اللہ نے ہمارے تعلق سے حکم کیا صادر فرمائے ہیں۔ کبھی ہماری عورتیں اس چیز کے حوالے سے متفکر نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ وہ حضرت فاطمہ الزہرا ہے، دن بھر کام بھی کرتی ہے، دن بھر کام بھی کرتی ہے، رات ہوتی ہے اللہ کی یاد میں جھک جاتی ہے، اللہ کی یاد مستغرق ہو جاتی ہے، نمازیں پڑھتی ہیں، رات گزر جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ دین کی خدمت بھی ہے اور گھر والوں کی خدمت بھی ہے۔ سبحان اللہ۔ اے میری جو ہے حضرت فاطمہ الزہرا کے کنیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں میری ماں اور بہنوں، کیا اب بھی آپ نمازوں کی طرف آپ کا دل نہیں جائے گا؟ کیا اب بھی آپ گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گی؟ آپ صفت نازک ہیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ جو ہے قبر کے عذاب کو جھیل سکیں، آپ کے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ جہنم کے عذاب کو جھیل سکیں۔ آپ کو معلوم ہے جہنم کے عذاب کے حوالے سے کیا فرمایا گیا؟ فرمایا گیا جہنم کے اندر ایسے ایسے ہتھوڑے ہیں کہ اس ہتھوڑے کو اگر صرف پہاڑ کے اوپر رکھ دیا جائے تو پہاڑ مثل سرما کے ہو جائے، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے۔ ایسے ایسے جو ہے سانپ اور بچھو ہیں۔ فرمایا گیا اگر وہ سانپ صرف جو ہے دنیا سے چلا جائے تو اس کے زہر کی وجہ سے جتنے پیڑ پودے اگے ہوئے ہیں وہ سب جل کر خاکستر ہو جائے، اتنے زہریلے سانپ اور بچھو ہیں۔ مگر کل میدان محشر میں یہی سانپ اور بچھو آپ کے گلوں پہ ڈالا جائے گا، گلے کا طوق بنا دیا جائے گا۔ کب تک آپ اللہ کی بارگاہ سے فرار ہوتے رہیں گے؟ کب تک آپ اللہ کی بارگاہ سے فرار ہوتی رہیں گی؟ لہٰذا اے میری ماں اور بہنوں، اب بھی وقت ہے اپنے اعمال کی اصلاح کرو، رب کی بارگاہ میں آ جاؤ۔ اگر حقیقت میں آپ کہتی ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ زہرا کی کنیزیں ہیں تو فاطمہ زہرا کی کنیز حضرت فضا تھی، جو روزہ بھی رہتی تھی، نمازیں بھی پڑھتی تھی، رات کو اللہ کی عبادت بھی کرتی تھی اور ساتھ ہی ساتھ حسنین کریمین کے سارا کام کاج بھی کر دیا کرتی تھی۔ جب حضرت فاطمہ کی کنیز حضرت فضا کا یہ عالم تھا، آپ بھی کہتی ہیں کہ ہم حضرت فاطمہ کی کنیزیں ہیں، تو آپ کا رویہ بھی، آپ کا طریقہ بھی حضرت فضا کی طرح ہونا چاہیے، آپ کا طریقہ بھی حضرت فضا کی طرح ہونا چاہیے۔ لہٰذا اے اسلام کے مقدس شہزادیوں، اب بھی وقت ہے آپ کے پاس، آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، سربسجد ہو جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر کے اپنے گناہوں کی معافی چاہو۔ وہ کریم رب ہے، آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، آپ کی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اللہ اکبر۔ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم، آپ کا عمل، آپ کا تقوی، آپ کی طہارت، اللہ کیا کہنے، سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں میری بیٹی فاطمہ جنتی حور ہے، سبحان اللہ، انسانی حور ہے، سبحان اللہ۔ سرکار کہہ رہا ہے انسانی حور ہے میری بیٹی فاطمہ، یعنی وہ کچھ دن جو عورتوں پر آتی ہیں جس میں عورتیں ناپاک رہتی ہیں، حضرت فاطمہ کے اندر وہ چیزیں نہ تھیں۔ اللہ اکبر۔ وہ اس کا الگ معاملہ، کچھ رطوبت کا معاملہ ہے، وہ الگ بات ہے۔ بچہ پیدا ہو 40 دن تک نفاس کے خون یا اس کے ناپاکی کا مسئلہ رہتا ہے، لیکن حضرت فاطمہ زہرا ہے، سبحان اللہ، بچہ پیدا ہوا کچھ ہی گھڑی کے بعد آپ پاک ہو کر کے نماز پڑھتی تھی، سبحان اللہ۔ یہ حضرت فاطمہ کی شان تھی، سبحان اللہ۔ اے میرے اسلام کے مقدس شہزادیوں، آپ حضرت فاطمہ کی کنیزیں ہیں، لہٰذا اپنے اعمال کی اصلاح کیجئے، نمازوں کی پابندی کیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا حضرت فاطمہ کی شان کے کیا کہنے، سبحان اللہ، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ کے مقام کے کیا کہنے، سبحان اللہ۔ اب حضرت فاطمہ کے بیٹے، حضرت فاطمہ کی اولاد حضرت حسن ہیں، سبحان اللہ، وہ بھی بے
مثال ہے۔ سبحان اللہ۔ سرکار نے حضرت حسن کے تعلق سے فرمایا تھا میرا یہ شہزادہ دو گروہ میں صلح فرمائے گا۔ سبحان اللہ۔ جیسا مصطفیٰ کریم نے کہا ویسے ہی امام حسن نے اپنا ہاتھ حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں دے کر کے صلح کر لی، اور دو فریقین کے درمیان جو جنگ ہونے والی تھی، جو خون خرابہ ہونے والا تھا، وہ خون خرابہ ہونے سے بچ گیا۔ سرکار جو کہا تھا کہ میرا یہ شہزادہ دو گروہوں کے اندر صلح فرمائے گا، تو سمجھو کہ وہ ہو کر کے رہا، وہ حضرت امام حسن کی ذات ہے۔ سبحان اللہ۔ یوں تو بہت سارے فضائل اور احادیث ہیں حضرت امام حسن کے تعلق سے وارد ہوئی ہیں۔ انشاءاللہ الرحمن کبھی پھر زندگی نے وفا کی تو امام حسن کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ یوں تو کئی سالوں سے لگاتار ایک دن حضرت امام حسن پر گفتگو ہوتی ہے۔ الحمدللہ یہاں بھی میں نے کیا ہے، کئی بار جو ہے امام حسن پر ایک شب گفتگو ہوئی ہے۔ انشاءاللہ پھر کبھی انشاءاللہ جو ہے میں امام حسن پر گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ آج ہم لوگ اس مقدس ذات کے تعلق سے گفتگو کرتے ہیں جنہیں صبت رسول کہا گیا ہے، جنہیں ریحانۃ الرسول کہا گیا ہے، جنہیں اولاد رسول کا لقب ہے کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ وہ جو ہے مقدس ذات جو جس کے تعلق سے آقا کریم فرماتے ہیں حسین منی و انا من الحسین، آقا فرماتے ہیں حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ سبحان اللہ۔ سرکار فرماتے ہیں اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما، اور جو حسین سے محبت کرے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اے حسین کی محفل میں آنے والو، اے حسین کے عاشقوں، اے حسین سے محبت کرنے والو، تم یہ نہ سوچنا کہ تم آئے ہو تو خالی جاؤ گے، تم یہ نہ سوچنا کہ تم آئے ہو تو ایسے چلے جاؤ گے۔ سرکار نے نہ صرف اپنے سرکار نے نہ صرف حسین کے تعلق سے فرمایا، بلکہ سرکار نے یہ فرمایا اے اللہ میں حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسین سے محبت فرما، اور حسین سے جو محبت رکھے اے اللہ تو اس سے بھی محبت فرما۔ اب اگر آپ کے سینوں میں حسین کی محبت ہے، حسین کا پیار ہے، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی آپ سے پیار ہے، اللہ کو بھی آپ سے محبت ہے، لہذا اپنے سینوں میں حسین کی محبت کو رچا اور بسا لیجئے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا سرکار نے حسین اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے تعلق سے فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ کتنی محبت حضور کو سرکار امام علی مقام سے، کتنا پیار سرکار کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ آپ جانتے ہیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شعبان کی 5 تاریخ کو، بعض نے کہا 3، بعض نے کہا 4 اور بعض نے کہا 5۔ ایسا ہو سکتا ہے چاند کے مسئلے کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے، یا مورخین کے لکھنے میں کچھ کمی بیشی ہو سکتی ہے، لیکن فرمایا گیا کہ 3، 4 یا 5، اور زیادہ تر جو قول کو ترجیح دی گئی ہے وہ 5 شعبان المعظم ہے۔ آپ کی ولادت کی تاریخ ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جب ولادت کا وقت قریب آیا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا کہ سرکار فجر کی نماز کے بعد اپنے صحابہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جاتے تھے، صحابہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاتے تھے اور کچھ واعظ و نصیحت کرتے، سمجھایا کرتے تھے۔ صحابہ اکرام سنا کرتے تھے، ان کو اپنے دل میں بٹھایا کرتے تھے، اس پر عمل کیا کرتے تھے۔ ایک دن فجر کی نماز سرکار نے پڑھا، اور سرکار فجر کی نماز پڑھانے کے بعد حضرت علی مرتضیٰ کو لیے اور کہا میرے ساتھ چلو، اور ڈائریکٹ جو ہے حضرت علی کے گھر پر پہنچے۔ سبحان اللہ۔ سرکار حضرت علی کو لے کر کے حضرت فاطمہ کے گھر پہنچے۔ حضرت علی سے کہا کہ آپ دروازے پر کھڑے ہو جائیں، کسی کو اندر آنے نہ دیں۔ سرکار اندر تشریف لے گئے، اب صحابہ اکرام بھئی ہر دن سرکار جو ہے نماز فجر کے بعد ہم سے مخاطب ہوتے تھے، کچھ نصیحتیں کرتے تھے۔ آج سرکار حضرت علی کے ساتھ گئے تو کیا ماجرا ہے؟ صحابہ اکرام پیچھے پیچھے آئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پہلے آئے، حضرت علی کو دیکھا کہ حضرت علی دروازے پہ کھڑے ہیں۔ کہا علی کیا بات ہے؟ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اے ابوبکر صدیق، سرکار اندر تشریف لے گئے ہیں اور سرکار نے مجھ سے کہا کسی کو اندر آنے مت دینا، اور اے ابوبکر صدیق سرکار کے نواسے کی ولادت ہوئی ہے،
حضرت فاطمہ کو بیٹا ہوا ہے تو اس کی مبارکبادی کے لیے آسمان سے 4,24,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ ادھر باتیں ہو رہی ہے، صحابہ اکرام بھی کچھ آ گئے، سرکار گھر سے باہر نکلے، تمام صحابہ اکرام ہیں۔ صحابہ اکرام نے کہا سرکار نواسہ مبارک ہو، سب نے مبارکباد پیش کی اور کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی نے ہمیں اندر آنے نہیں دیا، اور علی کا فرمانا یہ تھا کہ 4,24,000 فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آئے ہیں۔ سرکار نے فرمایا کہ علی ٹھیک کہتا ہے، سرکار نے فرمایا کہ علی ٹھیک کہتے ہیں۔ پھر سرکار حضرت علی سے مخاطب ہوئے، اے علی تمہیں کیسے معلوم چلا، تمہیں کیسے پتا چلا کہ 4,24,000 فرشتے آئے ہوئے ہیں؟ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے ہوئے دیکھا، میں نے فرشتوں کو گروہ در گروہ اترتے ہوئے دیکھا، اور فرشتے اپنی زبان میں بات کر رہے تھے اور اپنی تعداد بیان کر رہے تھے کہ ہم لوگ اتنے آئے، پھر دوسرے کہ ہم لوگ اتنے آئے، پھر تیسرے ہم لوگ اتنے آئے۔ تو میں نے سب کی گنتی کو کاؤنٹ کیا، اور میں نے جب سب کا حساب لگایا تو وہ 4,24,000 بنتے تھے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی بے شک تم سچ کہتے ہو، اور سرکار نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میرے علی کو عقل سلیم عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ اب یہ بات ہوئی، سرکار نے فرمایا اے ابوبکر صدیق، اور صحابہ اکرام بھی ہیں، ابوبکر صدیق سے خاص کر مخاطب ہوئے اور فرمایا اے ابوبکر صدیق سنو، یہ تو اپنی بات اپنی جگہ ہے، ابھی ان فرشتوں کے مبارکبادی دینے میں جو فرشتے آئے تھے، ان فرشتوں کے ساتھ ایک معذور فرشتہ بھی آیا ہوا ہے، میں تمہیں اس کا قصہ بیان کرتا ہوں، اس کا واقعہ بیان کرتا ہوں۔ صحابہ اکرام نے کہا ایسا بیان کریں۔ سرکار نے فرمایا وہ معذور فرشتہ جو مبارکباد دینے کے لیے آیا ہے، جب میں نے اس سے پوچھا کہ بتاؤ تو صحیح یہ تم معذور کیسے ہو گئے، وجہ کیا ہے؟ وہ فرشتہ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم میں بھی انہی فرشتوں کی طرح مقرب میں شامل تھا، مقربین میں شامل تھا، اللہ کا مقرب فرشتہ تھا، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار میں نے آسمان سے زمین کی طرف جھانکا، جب جھانکا تو مجھے ایک معذور شخص نظر آیا، جس کے ہاتھ نہیں پاؤں نہیں، اس کو معذور کہتے ہیں نا، معذور شخص نظر آیا۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے خیال کیا کہ آخر اس آدمی کو زندگی سے کیا سروکار ہے، اس کو تو موت بہتر ہے، نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں ہے، معذور ہے، اس کو زندگی سے کیا مطلب ہے، اس کو موت بہتر ہے۔ میں نے بس یہ خیال کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو میری یہ بات پسند نہیں آئی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً مجھ پر عتاب نازل کیا، میرے پر جلا دیے، میرے پر جل گئے اور مجھے معذور کر کے فلاں جزیرے میں ڈال دیا۔ 700 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، یا رسول اللہ میں اسی جزیرے پہ پڑا ہوا تھا، اسی جزیرے پہ پڑا ہوا تھا۔ آج جب یہ فرشتے مبارکباد دینے کے لیے آ رہے تھے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ان سے کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ فرشتوں نے کہا کہ سرکار کی بیٹی حضرت فاطمہ کے گھر بیٹا ہوا ہے، ہم مبارکباد دینے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو فرشتوں سے میں نے کہا جب تم جا رہے ہو تو مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو، مجھے بھی ساتھ لے کر کے چلو، ہو سکتا ہے کہ حسنین کریمین کی کچھ خیرات مجھے مل جائے اور اللہ مجھے معاف فرما دے۔ اللہ اکبر۔ حضرات محترم، ایک بات یہاں پر خاص قابل توجہ، ایک فرشتہ جو مقرب تھا، ایک فرشتہ جو مقرب تھا اللہ کی بارگاہ کا، مقرب میں شامل تھا، لیکن کسی معذور کے حوالے سے صرف خیال کیا کہ اسے زندگی سے کیا سروکار ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عتاب نازل فرما دیا۔ آج ہمارا بھی حال، ہم اپنے اندر جھانک کر دیکھیں، ہم کس کی برائی کرتے نظر آتے ہیں، کس کے تعلق سے غلط باتیں غلط بیانی کرتے نظر آتے ہیں، کسی کے تعلق سے کوئی معذور ہے، کسی کو کوئی تکلیف ہے اس کو ستاتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس کے تعلق سے بری باتیں لوگوں تک پہنچاتے نظر آتے ہیں۔ آج ہمارا دستور بن گیا ہے، جب وہ مقرب تھا، فرشتہ تھا جو معصوم ہے،
جب وہ اللہ کے عذاب سے بچ نہ سکا تو ایک انسان اگر کسی انسان کے حوالے سے اسے تکلیف دے رہا ہے تو کب وہ اللہ کے عذاب و عذاب سے بچ پائے گا؟ لہٰذا اے لوگوں، کسی کے تعلق سے یہ غلط بیانی نہ کرو، کسی کو حقیر نہ سمجھو، کسی کو ذلیل نہ کرو، کسی کو رسوا نہ کرو، کسی کے تعلق سے غلط بیانی نہ کرو۔ وہ جیسا بھی ہے، جس حال میں بھی ہے، جیسا بھی ہے، اللہ نے اسے اسی حال میں رکھا ہے، وہ اللہ کی مرضی ہے، وہ اللہ کی مصلحت ہے۔ آپ کو، ہم کو یہ حق نہیں کہ ہم اللہ کی اس مصلحت میں دخل اندازی کریں۔ لہذا کسی کے تعلق سے غلط بیانی نہ کیجیے۔ ہمارے یہاں ہوتا ہے نا، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں؟ میرا نام لے رہا ہے نہیں ہے نا، یہ بولتے نا۔ اب میں کہتا ہوں کہ بھائی نام لے رہا تو اچھی بات ہے نا، نام لے رہا ہے تو اچھی بات ہے نہیں۔ وہ کہتے ہیں آڑھا نام لے رہا ہے، میرا آڑھا نام ہے، ایسے بولتے نا، ہے نہیں، آڑے ترچھے نام لے رہے ہیں بولے ہیں۔ تو آپ اگر کسی کے تعلق سے ایسا سوچیں گے اور عذاب الہی مبتلا ہو گئے تو پھر سوچو کیا حال ہوگا۔ لہذا کسی کے تعلق سے زبان درازی نہیں، کسی کے تعلق سے غلط بیانی نہیں، کسی کے تعلق سے اپنے دل میں بغض و عناد نہیں۔ اپنے دل کو پاک و صاف رکھیے۔ جو دل میں اپنے بغض رکھے گا وہ خود جل جل کے مرے گا۔ حسد کی آگ بہت بری ہے، وہ خود جل کے مرے گا۔ وہ بغض میں جو رہے گا وہ خود جل کے مرے گا۔ وہ جس کے تعلق سے رکھ رہا ہے اس کو کچھ فرق پڑنے والا نہیں ہے کیا؟ آج کا دور تو یہ ہے، ایک چھوٹا آدمی بھی دوسرے کو بولتا ہے، بچہ بھی، تو کیا مجھے کھلا رہا ہے؟ تیری سنوں گا میں، ہے نا؟ تو کوئی کسی کو کسی سے فرق نہیں پڑتا۔ اور آپ دل میں بغض رکھ رہے ہیں، آپ خود گناہوں کے دلدل میں پھنس رہے ہیں۔ لہذا دل کو صاف رکھیے، دل کو پاک کیجیے، ہے نا۔ یہ دل بغض و حسد کے نہیں ہے، یہ دل اللہ کی خشیت اور نبی کی محبت کے لیے ہے نا۔ تو اس دل کو اگر پہلے سے بغض و حسد سے بھر لیں گے تو اس میں کچھ آئے گا کیسے؟ اس کو خالی کیجیے تمام تر برائیوں سے، پھر دیکھیں اس دل میں کیسے اللہ کی محبت سماتی ہے، رسول کی محبت اور حسنین کریمین کے اولیاء اللہ کی محبت آتی ہے۔ تو سرکار فرماتے ہیں کہ پھر وہ فرشتہ جو ہے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ، میں نے ان سے کہا کہ تم جا رہے ہو تو مجھے بھی لے کر کے چلو، ہو سکتا ہے کہ حسنین کی خیرات مل جائے۔ سبحان اللہ۔ میں ان کے ساتھ یہاں پر آیا، یا رسول اللہ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میری توبہ قبول کر لے اور مجھے پھر سے جو میرا عہدہ تھا وہ عہدہ پھر سے مجھے واپس کر دے۔ اللہ کے رسول نے دعا فرما دی، جبرائیل امین حاضر ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جبرائیل امین حاضر اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے امام حسین کی پیدائش کے طفیل اس کے گناہوں کو معاف، اس کی غلطیوں کو معاف فرما دیا، اس کی غلطی کو معاف فرما دیا۔ اور یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ایسا کریں، امام حسین کو جس کپڑے میں لپیٹ کر رکھا گیا ہے اس کپڑے کو اس کے جسم سے لگا دے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بالوں پر پھر سے عطا فرما دے گا۔ سرکار نے جس کپڑے میں امام حسین کو لپیٹ کر رکھا گیا اسی کپڑے کو اس فرشتے کے اوپر لگا دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بالوں پر عطا فرما دیے۔ سبحان اللہ، بالوں پر عطا فرما دیے۔ اب ادھر بالوں پر عطا ہوئے، ادھر وہ فرشتہ رونے لگا، ادھر وہ فرشتہ رونے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا رونے کی وجہ کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے نواسے کو کربلا کے میدان میں شہید کیا جائے گا اس لیے رو رہا ہوں۔ ایک طرف تو خوشی یہ ہے کہ آپ کا نواسا پیدا ہوا ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بات ہے کہ آپ کی امت آپ کے اس نواسے کو کربلا کے تپتے صحرا میں بھوکا پیاسا شہید کرے گی۔ جبرائیل امین حاضر ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرشتہ سچ کہتا ہے، سرکار یہ فرشتہ سچ کہتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کے پیدائش سے 1000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فرشتے کو پیدا فرمایا ہے۔ امام حسین کی پیدائش سے 1000 سال پہلے اس فرشتے کو پیدا فرمایا ہے، اور پیدا فرمانے کی وجہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ پیدا فرمانے کی وجہ یہ ہے کہ کل میدان محشر میں جب آپ کی امت
آپ کے نواسے کو شہید کرے گی تو اس کے مزار پر یہ فرشتہ پہرا دیتے رہے گا صبح قیامت تک. سبحان اللہ. صبح قیامت تک یہ فرشتہ امام حسین کے مزار پر پہرا دیتا رہے گا. یہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی ڈیوٹی فرما دیا ہے. تو یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان ہے. سبحان اللہ. یہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. سبحان اللہ. اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اکبر اللہ اکبر سرکار کے سینے پر سوار ہو جاتے تھے. سرکار کے سینے پر. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ سرکار امام حسین کی زبان کو ایسے چوستے تھے جیسے آدمی کھجور کو چوستا ہے. اللہ, اتنی محبت تھی حضور کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. اپنے بارہا سنا ہوگا, پیٹھ پر سوار ہو گئے تو سجدہ لمبا کر دیا. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ اور کہ ایک سرکار کے صحابی ہیں جن کا نام حضرت دہیہ کلبی ہے. حضرت دہیہ کلبی ہے. بہت خوبصورت, بہت خوبصورت. فرمایا گیا کہ حضرت دہیہ کلبی اتنے خوبصورت تھے کہ جبرائیل امین کبھی سرکار کی بارگاہ میں انسانی شکل میں اگر حاضر ہوتے تو حضرت دہیہ کی صورت میں حاضر ہوتے. حضرت جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں کبھی انسانی شکل میں اگر آتے تو کن کی شکل و صورت میں آتے؟ حضرت دہیہ کلبی کی شکل و صورت میں آتے. حضرت دہیہ کلبی کا عالم یہ تھا کہ وہ تجارت کرتے تھے. وہ تجارت کرتے تھے اور جب تجارت سے گھر لوٹتے سرکار کی بارگاہ میں آتے تو اپنے ساتھ کچھ پھل وغیرہ لے کر کے آتے. کیا لے کر کے آتے؟ پھل لے کر کے آتے. اور جب سرکار کی بارگاہ میں آتے تو مولا حسین حضرت دہیہ کلبی کے گود میں بیٹھ جاتے. کبھی آستین میں ہاتھ ڈالتے, کبھی گریبان میں ہاتھ ڈالتے, آپ کی گود میں بیٹھ جاتے. خوبصورت بہت تھے اور امام حسین ان سے مانوس بہت تھے. وہ پھل لے کر کے آتے اور پھل امام حسین کو دیتے. امام حسین بہت خوش ہوتے. یہ ان کا دستور تھا. ایک بار وہ تجارت کرنے کے لیے گئے, حضرت جبرائیل امین سرکار کی بارگاہ میں آئے ہیں اور شکل و صورت کن کی ہے؟ حضرت دہیہ کی صورت میں آئے ہیں. سبحان اللہ. حضرت دہیہ کلبی کی صورت میں آئے ہیں سرکار کی بارگاہ میں. امام حسین سوچے کہ یہ دہیہ کلبی ہے, ان کے گود میں جا کر کے بیٹھ گئے. امام حسین حضرت دہیہ کلبی کے گود میں جا کر کے بیٹھ گئے. جب گود میں بیٹھے تو کبھی آستین میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, کبھی گریبان میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, کبھی جو ہے آپ کے مانڈی پر, جس کو کہتے ہیں ہم لوگ, پاؤں پر, ران پر آپ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو سرکار نے شفقت بھرے انداز میں کہا امام حسین سے کہ اتر جائیے. حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ رہنے دیجیے, سرکار رہنے دیجیے, آپ کے اس نواسے سے میں بڑا پیار کرتا ہوں, آپ کے اس نواسے سے میں بہت محبت کرتا ہوں. یا رسول اللہ, آپ کی بیٹی فاطمہ جب نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی اور جھولے میں امام حسین رہتے تو جب رونے کے قریب ہو جاتے, روتے, تو سرکار اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے میں آتا اور ان کے جھولے کو جھلاتا. یہ امام حسین کے پیدائش کے 3 سال کی بات ہے. امام حسین کے پیدائش کے 3 سال کی بات ہے. تو حضرت جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جب بھی آپ کی بیٹی فاطمہ نماز کے لیے کھڑی ہو جاتی, جھولے میں حسن حسین رہتے تو میں جھولے کو جھلایا کرتا تھا. کبھی آپ کی بیٹی فاطمہ تھک کر کے چکی پیستے پیستے سو جاتی تو آپ کی بیٹی فاطمہ کی چکی کو میں پیسا کرتا تھا, گھمایا کرتا تھا. آپ کی بیٹی کے اکثر کام کو میں کیا کرتا تھا. یا رسول اللہ, آج میری گود میں آپ کا نواسا ہے تو اسے رہنے دیجیے. آج میری گود میں حضرت امام حسین ہے, سرکار اسے رہنے دیجیے. اب سرکار امام حسین حضرت جبرائیل امین کی گود میں ہیں اور حضرت جبرائیل امین حضرت دہیہ کلبی کی شکل میں ہیں. اب بیٹھے ہیں. حضرت دہیہ کلبی جب بھی آتے تو کچھ پھل ضرور لے کر کے آتے, ہے نا, کچھ پھل ضرور لے کر کے آتے. حضرت جبرائیل امین نے ہاتھ بڑھایا اور جنت سے انگور کا ایک خوشہ اور ایک انار جو ہے توڑ کر کے امام حسین کی بارگاہ میں پیش کر دیے. امام حسین کی بارگاہ میں پیش کیا گیا.
امام حسین کھانا چاہتے تھے کہ دروازے میں کسی نے دستک دی، صدا لگائی اور کہا کہ اے اہل بیت رسول، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ اے اہل بیت رسول، میں بہت بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے۔ ابھی ایک آواز آئی رہی تھی کہ جبرائیل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو آواز لگانے والا ہے، کیونکہ اس کے جملے تھے، اے اہل بیت رسول، میں بھوکا ہوں، مجھے کچھ کھانے کو دیا جائے، اور خاص کر مجھے انگور بہت پسند ہے تو مجھے انگور دیا جائے۔ جبرائیل امین کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو صدا لگا رہا، آواز لگا رہا ہے، وہ شیطان ہے۔ کون لگا رہا ہے؟ وہ شیطان ابلیس ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھائے، وہ چاہتا ہے کہ جنت کے پھل کھائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر جنت کے میوے حرام کر دیا ہے۔ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسے پھل نہ دیا جائے۔ ابھی یہ گفتگو ہو رہی تھی، شیطان کو سمجھ میں آ گیا کہ میرا پول کھل گیا ہے، راز کھل گئی ہے، فوراً وہ رسوا ذلت ہو کر کے فوراً وہاں سے بھاگ گیا۔ اب سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین ہے، اور جبرائیل کے جو ہے گود میں سرکار امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ جبرائیل امین عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج آپ کا نواسا جنت کا پھل کھا رہا ہے، سرکار جنت کا پھل کھا رہا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ آپ کے اسی نواسے کو کربلا کے میدان میں بھوکا اور پیاسا شہید کیا جائے گا۔ ایک طرف امام حسین کا مرتبہ، مقام اور شان ہے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ کی شہادت کی خبر بھی ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس سے سرکار بے پناہ محبت فرمایا کرتے تھے، کربلا کے تپتے صحرا میں اپنی گردن کو کٹایا۔ اللہ اکبر۔ دین اسلام کی خاطر اپنے بچوں کو قربان کیا، دین اسلام کی خاطر اپنے کنبہ قبیلے کو قربان کیا، دین اسلام کی آب بیاری کی خاطر۔ آج ہمارا حال، آج ہمارے بچوں کا حال، آج ہمارے نوجوانوں کا حال اس سے مختلف نظر آتا ہے۔ آج ہمارے بچے دیکھیں، محفل میں آئے ہیں، منہ چبر چبر چل ہی رہا ہے نا، گٹکا پھٹکا جو ہے اپنے منہ میں چالو ہے نا۔ کچھ لوگ تو آخر میں آتے ہیں کہ بھائی تھوکنا تھکنا پڑے گا تو پہلے مت جاؤ، آخر میں آؤ۔ یہ بھی طریقہ ہو گیا۔ یہ نہیں کہ یہ کون سی محفل ہے، کیسی محفل ہے، اس محفل کا ادب کیا ہے، اس محفل کا ادب کیا ہے۔ ہمیں ادب سے کوئی سروکار نہیں۔ آپ جانتے ہیں فرمایا گیا ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید اینجا۔ جنہوں نے ادب کیا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں۔ علم سے اعلیٰ افضل بھی ایک چیز ہے، اور وہ ہے ادب۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ ادب کہتے ہیں۔ علم رہا ادب نہیں رہا تو وہ جاہل ہے، جاہل سے بدتر ہے۔ علم کے ساتھ ادب ہے تو وہ کامل ہے، علم کے ساتھ ادب ہے تو کامل ہے۔ آج ہمارے معاشرے سے ادب کے جو معاملات ہیں وہ بالکل گھٹتے نظر آ رہے ہیں، بالکل دور۔ اور اس کی وجہ بھی ہم لوگ ہیں، اس کی وجہ بھی ہم ہی لوگ ہیں۔ باپ کسی اپنے کلائنٹ سے بات کر رہا ہے، گھر میں ہے، جھوٹ بول رہا ہے کہ میں راستے میں ہوں، آ رہا ہوں۔ بچہ جھوٹ سیکھ رہا ہے، صحیح ہے نا؟ بچہ جھوٹ کہاں سے سیکھ رہا ہے؟ ماں باپ کے پاس سے سیکھ رہا ہے۔ ہاں، ماں کوئی آئی گھر میں، عورت بات چیت ہو رہی ہے، جھوٹ پہ جھوٹ بولے چلی جا رہی ہے۔ بیٹی اپنی ماں کو دیکھ کر کے جھوٹ سیکھ رہی ہے۔ باپ اپنے بیٹے سے کہتا جا میرے سگریٹ کا پیکٹ لے کے آ، میرے بیمل بولتے نا، بیمل لے کر کے ہے نا، وہ لے کر کے آ۔ بیٹا لا رہا ہے، جب لا رہا ہے تو ایک دن، دو دن، تین دن، چوتھے دن سوچا کہ چلو ذرا ایک سگریٹ ہے کیا، باپ پی رہا ہے تو میں منہ میں لگا کے دیکھتا ہوں، ہے نا۔ وہ لگایا، آج لگایا، کل اور لگایا، پرسوں اور لگایا۔ اب وہ پہلے باپ 4 منگا رہا تھا، یہ 6 لے کے آ رہا ہے۔ 4 باپ کو دے رہا ہے، 2 اپنے لیے رکھ رہا ہے۔ دھیرے دھیرے بچے کو سگریٹ پینے کی عادت ہو گئی۔ صحیح بول رہا ہوں نا؟ ہاں، باپ بھیج رہا جا بیٹا بیمل لے کر کے آ، اور تھوڑا سا دیکھ کیا ابا ایسے کر رہے ہیں، میں بھی رکھ کر کے دیکھتا ہوں۔ کیا
स्वादिष्ट है, हैं? अच्छी चीज है, हैं? अब बाप कह रहा है बेटा विमल लेकर के आ, बेटा लेकर के आया, थोड़ी खाया, पिलाया, थोड़ी खाया, धीरे धीरे एक दिन बाप को पता चला बदमाश विमल खा रहा है तू, कैंसर हो जाएगा। बेटा बोला बाबा तुमको कैंसर नहीं होगा, हाँ? मैं इंसान हूं, तुम कुछ और हो क्या, हाँ? तो करतूतें जो बाप के बच्चे के अंदर आ रही है वो माँ बाप के जरिए से। अदब, अगर बच्चा अदब से दूर हो रहा है तो माँ बाप की वजह से। हमारे घरों का हाल देखें, मियाँ बीवी में झगड़ा, मियाँ बीवी में झगड़ा, शौहर बीवी को गाली पे गाली, गाली पे गाली, माँ की इसकी उसकी शुरू हो गई, है ना? हमारे यहाँ गाली माँ से शुरू होती है, अब बीवी भी गाली दे रही है, बच्चा बच्ची सुन रहे हैं, तो बताओ बच्चा गाली सीखेगा नहीं सीखेगा? सबसे पहले माँ बाप। ये मैं सिर्फ नहीं कहता, ये तो हदीस में भी है, हाँ, ये तो अक़वाल में भी है, और आजकल के जो दिमाग है, इसको हम लोग साइंसदान लोग कहते हैं या तजर्बाकार लोग कहते हैं, वो कहते हैं। मैंने पिछले दो जुमा पहले शायद कहा था कि एक गैर कौम का मैंने कौल पढ़ा, उसने कहा कि अपनी औलाद के सामने तुम कपड़े भी ना चेंज करना, कपड़े भी ना बदलना, वरना तुम्हारी औलाद बेअदब हो जाएगी, वरना तुम्हारी औलाद बेअदब हो जाएगी। अरे हमारे यहाँ हाल क्या है ना, हमारे यहाँ सिस्टम क्या है? तो औलाद अगर बेअदब हो रही है, गुस्ताख हो रही है, जिम्मेदार हम हैं। तारीख पढ़े हमारे बुजुर्गों का, हाँ, वो बादशाहों के बेटे भी अगर होते तो चमड़ी उधेड़ ली जाती, मगर बादशाह एक लफ्ज नहीं बोलता था। सही बोल रहा हूं ना, हाँ? जब माँ बाप बच्चों को ऐसी तरबियत देते हैं ना तो बच्चा बाअदब बनता है। माँ बाप जब अपनी ज़िंदगी को बेहतर करते हैं तो बच्चों की ज़िंदगी बेहतर होती है। माँ बाप ही अगर उस रास्ते पे रहे और बेटे से कहे कि बेटा तू अच्छा बन जा, तो ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। माँ बाप को पहले छोटी छोटी बात, मियाँ बीवी में झगड़ा हुआ, छोटी छोटी बात, अब उसको इतना बड़ा कर दिया कि बच्चे को भी लगा कि हाँ भाई ऐसे ही शायद होता है माशरे में, ऐसे ही करना चाहिए, है ना? उसका असर औलाद पर पड़ता है। आप जानते हैं, मैंने शायद पहले भी कहा तकरीर में, जब हमारे यहाँ क्या होता है, बच्चा 12-13 साल का हो जाए तो हम उसको अदब सिखाते हैं। बेटा अदब करना, तुम्हारे खालू हैं, तुम्हारे पप्पा आए हैं, हजरत हैं, अदब करना। कब सिखाते हैं? 13-14 साल के बाद, है नहीं? पहले क्या कहते हैं, अभी छोटा है वो, क्या कहते हैं अभी, आपको क्या मालूम है छोटा है वो। लेकिन आप माहिरीन से पूछे तो बताएगा कि बच्चा जब माँ के पेट में 4 महीने का हो जाए तभी से उसको अदब सिखाना ज़रूरी है। माँ के पेट में 4 महीने का हो जाए। सरकार ने फरमाया ना, फरमाया गया कि जब 4 महीने का बच्चा हो जाए उसके अंदर रूह फूंकी दी जाती है। माँ बाप जो करता है बच्चा सुनता है, माँ बाप जैसा करता है बच्चा सुनता है, और बच्चे के दिमाग में वो चीज़ें बसती है और बच्चा वैसा ही होता है। फिर आपने नहीं सुना, सरकार गौसे पाक अपनी माँ के पेट में 18-12 कुरान हिफ्ज़ कर लिए। पूछा गया कि ए अब्दुल कादिर कहाँ से सीखे, तो कहा मेरी माँ रोज़ाना पढ़ती थी, मैं माँ के पेट से सुना करता था। है कि नहीं है? अब मियाँ बीवी में कोई नाइत्तेफाकी, कोई झगड़ा हो गया, अब वो गाली गलौज कर रहा है, बच्चा अपनी माँ के पेट से सुन रहा होता हो। इसलिए फरमाया गया, बताया गया कि बच्चा जब पैदा होता है फिर ऐसे बच्चे तेज दिमाग चिड़चिड़ा वाले बच्चे पैदा होते हैं, चिड़चिड़ाहट वाले बच्चे पैदा होते हैं। तो बच्चों के लिए अदब क्या है, माँ के पेट में है, तभी से आप मियाँ बीवी अपने अंदर कोई बात है उसको बिल्कुल भूल जाइए। हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर है। झगड़ा इसका सोल्यूशन नहीं है। कभी आपको नरम होना, कभी उनको नरम होना है, तब जाकर के ज़िंदगी गुजरती है ना? तो हमारे यहाँ का दस्तूर क्या हो गया कि हम बच्चे को 13-14 साल का अदब सिखाना चाहते हैं। उस वक्त जब हम अदब सिखाना चाहते हैं तो बच्चा कहता है बाबा पहले तुम सीख लो, बाद में हमको सिखाना। बच्चा क्या कहता है, बाबा पहले तुम सीख लो अदब, फिर हमको सिखाना, इसलिए कि जो कुछ हमने सीखा है वो तुम्हारे पास से सीखा है ना? तो कहने का मतलब ये है, अपनी औलाद को सही तरबियत कीजिए, औलाद की सही तरबियत कीजिए, अपनी औलाद को सही तालीम दीजिए, अपने बच्चों का ख्याल रखिए, अपने बच्चों को दीन से जोड़िए, दीन के वाक़यात, सहाबा के वाक़यात, इन तमाम चीज़ों को सुनाइए, पैगम्बरों की ज़िंदगी क्या थी उनको बताइए। आप मोबाइल दे करके आप सोचें कि हम आराम कर रहे हैं, तो आप अपनी बच्चे के लाइफ और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहे हैं, ज़िंदगी और आखिरत दोनों को बर्बाद कर रहे हैं।
اپنے بچوں کو صحیح تربیت صحیح تعلیم دیجیے، ہے نا۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کوئی غلطی ہو گئی ہو میں توبہ کرتا ہوں، سبھی حضرات میرے ساتھ توبہ کریں، پڑھیں استغفر اللہ ربی من کل ذنب خطیئۃ و اتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔